اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کی 27ویں نشست ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سلسلہ بیان ہمارا یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے الہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کسی میں الہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور کوئی الہ بن نہیں سکتا سوائے اللہ رب العزت کے. اور اسی کے تعلق سے قرآن کریم کی 122 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور سلسلہ کلام آج کی نشست میں الزخرف کی آیتیں پڑھی جائیں گی، چونکہ اس سے پہلے والی نشست میں سورہ حامیم سجدہ کا پہلا رکوع پڑھا گیا جس کے اندر الہ کا ذکر ہے. سورہ زخرف یہ سورت نمبر 43 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں الہ کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 45، آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 84. آیت نمبر 84 میں ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ الہ کا ذکر ہے. تو آج کی نشست میں سورہ زخرف کی آیتیں پڑھی جائیں گی، بلکہ پورے سورہ زخرف پڑھی جائے گی. زخرف کے معنی آتے ہیں سونا. اس سورت کی آیت نمبر 35 میں یہ لفظ موجود ہے، وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. اسی سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے. کسی معتبر روایات سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس زمانے میں اتری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت مکۃ المکرمہ میں اتری ہے، لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ مومن، حامیم سجدہ اور شورا نازل ہوئی. ایک ہی سلسلے کی صورتیں ہیں جن کا نزول اس وقت سے شروع ہوا جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے تھے. شب و روز اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مشورے کر رہے تھے کہ آپ کو کس طرح ختم کیا جائے، اور ایک حملہ آپ کی جان پر بھی ہو چکا تھا. اس صورتحال کی طرف آیت 79 اور 80 یعنی 69 اور 80 یعنی آیت نمبر 79 اور 80 میں بھی اس کا اشارہ ہے. ام ابرموا ابرن فإنا مبرمون، کیا ان لوگوں نے فیصلہ کر رکھا ہے؟ بے شک ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ بات، خفیہ راز اور ان کی سرگوشی کی باتیں، خفیہ میٹنگ کی باتیں ہم نہیں سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے رسول اس کو یعنی ہمارے فرشتے اس کو لکھ بھی رہے ہیں. بہرحال تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، یعنی مکۃ المکرمہ کی دعوت کا جو آخری دور ہے، جس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہم نے: دور نفرت، دور مخالفت، دور عداوت اور دور شدید ترین عداوت، یعنی شدید عداوت کے دور. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین عداوت کے دور میں اتری ہے. یہ دور عداوت میں اتری ہے. بہرحال یہ ایسے دور میں اتری ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی میٹنگیں چل رہی تھیں. اس صورت میں پورے زور کے ساتھ قریش اور اہل عرب کے ان جاہلانہ عقائد اور ان کے اوہام پر، ان کے شکوک اور شبہات پر تنقید کی گئی ہے جن پر وہ اصرار کیے چلے جا رہے تھے، اور نہایت محکم اور دلنشین انداز بیان سے
ان کی معقولیت کا پردہ فاش کیا گیا ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے تھے اور ایسے اور بالکل بیوقوفی جیسے عقائد ان کے تھے، بلکہ بیہودہ عقائد تھے. تو ان کی عقل مندی کا پردہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تاکہ معاشرے کا ہر فرد جس کے اندر تھوڑی بھی عقل موجود ہو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ کیسی جہالتیں ہیں جن سے ہماری قوم بہت بری طرح چمٹی ہوئی ہے، اور جو شخص ہمیں ان کے چکر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے. کلام کا آغاز اس طرح کیا گیا کہ تم لوگ اپنی حرارتوں کے بل بوتے پر یہ چاہتے ہو کہ اس کتاب کا نزول روک دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے کہ کبھی اشرار کی وجہ سے، کبھی بعض بدبختوں کی وجہ سے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل روک دیں گے. اللہ کا اصول نہیں ہے. انبیاء کی بعثت بھی نہیں روکی جائے گی اور کتابوں کا نزول بھی نہیں روکا جائے گا. اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی نہ کوئی نبی آئے گا، بلکہ ان ظالموں کو ہلاک. اور اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کتاب نازل نہ ہو محمد پر اور کتاب روک دی جائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا ان ظالموں کو ہلاک کر دیا جائے گا جو اس کی ہدایت کے راستے کے لیے رکاوٹ بنے کھڑے ہیں. یہی کچھ وہ اب بھی کرے گا. اور آگے چل کر آیات 41 43 اور آیت نمبر 79 80 میں یہ مضمون پھر دہرایا گیا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے ان کو سناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم خواہ زندہ رہو یا نہ رہو ان ظالموں کو ہم عذاب دے کے رہیں گے. اور خود ان لوگوں کو صاف صاف متنبہ کر دیا گیا کہ اگر تم نے ہمارے نبی کے خلاف ایک اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم بھی ایک فیصلہ کن اقدام اٹھائیں گے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مذہب کیا ہے جسے لوگ سینے سے لگائے ہوئے اور یعنی سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ دلائل کیا ہیں جن کے بل بوتے پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے ہیں. خود مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ جن نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، پھر بھی دوسروں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرنے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں. بندوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں خود اپنے لیے تنگ و عار ہم سمجھتے ہیں. فرشتوں کو انہوں نے دیویاں قرار دے رکھا ہے، ان کے بت عورتوں کی شکل کے بنا رکھے ہیں اور انہیں انانا کپڑے اور زیور پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں. آخرکار انہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں بھی ہیں؟ ان جہالتوں پر ٹوکا جاتا ہے تو تقدیر کا بہانہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پرستش کر سکتے تھے. حالانکہ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم کرنے کا ذریعہ اس کی کتابیں ہیں، نہ کہ وہ کام جو دنیا میں اس کی مشیت کے تحت ہو رہے ہیں. مشیت کے تحت تو ایک بت پرستی ہی نہیں، چوری، زنا، ڈاکہ، قتل سب کچھ ہو رہا ہے. کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ ہر اس برائی کو جائز اور برحق سمجھا جائے جو دنیا میں ہو رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جو کچھ بھی واقعات اگر ہو رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح بھی ہو جائے. دنیا میں چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی ہوتا ہے،
اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے اس شرک کے لیے تمہارے پاس اس غلط دلیل کے سوا کوئی اور سند بھی ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا سے یہ کام یوں ہی چلا آ رہا ہے، گویا ان کے نزدیک کسی مذہب کے حق ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جن کے اولاد ہونے پر ہی ان کے سارے فخر و امتیاز کا دار و مدار ہے۔ باپ دادا کے مذہب کو لات مار کر گھر سے نکل گئے تھے، اور انہوں نے اسلاف کی ایسی اندھی تقلید کو رد کر دیا تھا جس کا ساتھ کوئی دلیل معقول نہ دیتی ہو۔ پھر اگر ان لوگوں کو اسلاف کی تقلید کرنی تھی تو اس کے لیے بھی اپنے بزرگ ترین اسلاف ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے جاہل ترین اسلاف کا انتخاب کیا۔ انہی سے کہا جاتا ہے کہ کیا کبھی کسی نبی نے اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی عبادت کے مستحق ہیں؟ تو یہ عیسائیوں کی اس فعل کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور ان کی پرستش کی، حالانکہ سوال یہ نہیں تھا کہ کسی نبی کی امت نے شرک کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ یہ تھا کہ خود کسی نبی نے شرک کی تعلیم دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ اگر میں خدا کا بیٹا ہوں تو تم میری عبادت کرو؟ ان کی اپنی تعلیم تو وہی تھی جو دنیا کے ہر نبی نے دی کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے میں انہیں تعمل ہے، تو اس بنا پر کہ ان کے پاس مال و دولت اور ریاست اور اقتدار تو ہے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے یہاں کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ہمارے دونوں شہر مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی کو بناتا۔ تو اس کا جواب اس صورت میں دیا گیا کہ اسی بنا پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانا تھا اور کہا تھا کہ آسمان کا بادشاہ اگر مجھ زمین کے بادشاہ کے پاس کوئی ایلچی بھیجتا تو اسے سونے کے کنگن پہنا کر فرشتوں کی ایک فوج اور ایک فوج دے کر اس کے ساتھ بھیجتا۔ یہ فقیر کہاں سے آ کھڑا ہوا ہے؟ فضیلت مجھے حاصل ہے کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور دریائے نیل کی نہریں میری ماتحت چل رہی ہیں۔ یہ شخص مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جب یہ مال اور اقتدار کچھ نہیں رکھتا۔ اسی طرح کفار کے ایک جاہلانہ بات پر تنقید کرنے اور اس کے نہایت معقول اور مدلل جوابات دینے کے بعد آخر میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، نہ آسمان و زمین کے خدا الگ الگ ہیں، نہ اللہ کے یہاں کوئی ایسا شفیع ہے جو جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرنے والوں کو اس کی سزا سے بچا سکے۔ اللہ کی ذات اس سے منزہ ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ وہی اکیلا ساری کائنات کا اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، نہ اس کے ساتھ خدائی صفات و اختیارات میں کوئی شریک ہے، اور نہ شفاعت اس کے یہاں، اور شفاعت اس کے یہاں صرف وہی کر سکتے ہیں جو خود حق پرست ہیں، اور شفاعت انہی کے لیے ہے جس نے دنیا میں حق پرستی اختیار کی ہو۔ یعنی اہل حق کے لیے شفاعت ہے، اور شفاعت کرنے والے بھی اہل حق ہوں گے، اور وہ بھی زبردستی نہیں کریں گے، اللہ اجازت دینے کے بعد ہی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی زبردستی اپنی بات منوا نہیں سکتا۔ بہرحال اب چلیے، جو ہمارا مقصد تھا کہ الہ کے تعلق سے سورہ زخرف کی آیتیں پیش کریں، اب چلیے سورہ زخرف کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ سورت 7 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر اس کے اندر 89 آیتیں ہیں، یعنی 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے
جیسا کہ صاحب جلالین نے کہا اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو اس کے ذریعے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، اس کھلی کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ یعنی قرآن ساری دنیا کے لیے ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ دو جہاں والوں کے لیے آپ نذیر بنے۔ لیکن قرآن جس قوم میں اترا، قوم نبی کی اول مخاطب کو کہتے ہیں، یعنی تو آپ کے اولین مخاطب جو تھے وہ چونکہ عربی جانتے تھے، اس لیے قرآن عربی زبان میں اترا، اور قرآن پوری دنیا کے لیے ہے، اور تلاوت کی جائے گی تو عربی زبان میں، اور نماز میں اگر پڑھا جائے گا تو عربی زبان میں، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے گا، اور اس کا ترجمہ پڑھ کر کے ہدایت حاصل کی جائے گی۔ اور تقریباً تمام دنیا کی زبانوں میں قرآن کے تراجم ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ام الکتاب میں یہ کلام پاک موجود ہے، اور یہ کیا ہمارے یہاں بہت بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ یعنی یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے یہ بہت حکمت سے اور بہت بلند مرتبے والی ہے، اور بہت حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ حامیم الکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ افن اضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، اب کیا ہوا، اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے زیادہ گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی تم بدبختی میں حد سے آگے ہو، اس لیے ہم تمہارے اوپر تمہارے لیے جو قرآن اتار رہے، یہ قرآن جبکہ ساری دنیا کے لیے ہم نے اتارا ہے، اور اس وقت تم پہلے مخاطب ہو، تمہاری اس کیا بولتے سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کو ہم اتارنا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ چند بدبختوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکمت سے لبریز کتاب اور نصیحت آموز کتاب اور ساری دنیا کو ہدایت دینے والی کتاب اتارنا چھوڑ دیں۔ وَكَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے نبی پہلی گزری ہوئی قوموں کے اندر بھیجا ہے، کتنے ہی نبی بھیجا ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا ہے مگر ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہی ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے یہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ یعنی کفار کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تم سے پہلے نبیوں کی قومیں تم سے زیادہ طاقتور تھی، ہم نے ان کو ہلاک کیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اور پھر آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دے رہے ہیں، چونکہ کلام پاک کا انداز ہے ایک نصیحت اور ایک دعوت، سب مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے اپنی بات کو سمجھانے کا اور توحید کی دعوت پیش کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہی پوچھ رہے ہیں۔ پہلے تو ان کی غلط چیزوں کو بیان کیا، اور غلط چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ توحید کی دلیل ان کے اوپر واضح ہے، کھلی ہے، اور جان بوجھ کر یہ انکار کرتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اس زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے خاطر راستے بنائے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو. اس سے مراد جنگلات میں پہاڑوں کے درمیان کے راستے ہیں، اور جو ندیوں کے کنارے جو راستے ہیں، اور جنگلات کے وہ راستے. والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا کذالک تخرجون. وہی اللہ ہے جس نے ایک خاص مقدار میں پانی آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو ہلا اٹھایا. کذالک تخرجون، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گی، یعنی تم کو نکالا جائے گا. والذی خلق الازواج کلھا، وہی ہے جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، یعنی ہر ایک کے اندر مذکر اور مؤنث کو رکھا. وجعل لکم من الفلک والانعام، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کے پشت پر جب بیٹھو. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم رب کی نعمت کو یاد کرو. اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر بیٹھو. وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، تمام عیبوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم ہمارے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، اور پھر یہ آیت پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے اللہم انی اسألوک فی سفر ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللہم حوّن لنا السفر واطول عنا البعید. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہم اصبحنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا. یہ مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، دارمی، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. یعنی اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. خدایا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے. خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے. خدایا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبر گیری فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر سواری میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہوئے، یعنی رکاب پر اپنا پائے مبارک رکھا. اس کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی، سبحان الذی سخر لنا. پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا. پھر فرمایا سبحانک اللہم سبحانک لا الہ الا انت قد حللت نفسی فاغفر لی. اس کے بعد آپ ہنس دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوئی. تو میں نے پوچھا، راوی کہتے ہیں یا رسول اللہ،
آپ ہنسے کس بات پر؟ تو فرمایا جب بندہ جب یہ رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ چاہتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ ہے کہ یہاں آپ سواری پر سوار ہو کر کے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، تمام عیبوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو کنٹرول میں کیا اور ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، اور بے شک ہم ہمارے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم دنیا میں جو بھی سفر کرو، ایک آخری سفر بھی تمہارا ہے جو بہت لمبا سفر ہے، اور بہت مختصر سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ مختصر اس معنی کر کے کہ آدمی کے جب انتقال ہوتا ہے تو گھر سے قبرستان لے جا کے دفن کیا جاتا ہے، مگر یہ آخرت کا سفر ہے، دنیا کا آخری سفر ہے اور آخری سواری ہے، اور آخری لباس آخری سواری۔ تو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کا عقیدہ ذہن میں رکھا۔ گویا انسان جب سفر کر رہا ہے تو کوئی گناہ کے ارادے سے اگر سفر کر رہا ہے تو باز آئے، اور اگر نیک نیت سے سفر کر رہا ہے تو آخرت کی یاد تازہ رکھے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ حقیقت میں انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ ان الانسان لکفور مبین۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ کیا اللہ نے اپنے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیا اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس کی ولادت کی خبر جب ان کو خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پائی جاتی ہے، یعنی جس کی پرورش جو ہے زیور میں ہوتی ہے، اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ یعنی مطلب عورتوں کی عادت ہے کہ بات صاف نہیں کرتی، اس کی طرف واضح۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے خاص بندے ہیں عورتیں بنایا ہے۔ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ کیا ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ کیا ان کو اس کا علم ہے کہ ان کو گواہ بنا لیا جائے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون۔ کیا ان کے جسم کی ساخت کے وقت وہ موجود تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا کیا اس وقت وہ موجود تھے؟ کیا انہوں نے فرشتوں کی پیدائش کو آنکھوں سے دیکھا ہے جس سے ان کی گواہی لکھ لی جائے اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی؟ یہ سارے یعنی ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بےہودہ عقائد کو رد کیا، اور آگے ان کے اور بےہودہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہم کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے، تو اس عقیدے کو قرآن رد کرتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، نہیں ہے ان کو اس چیز کا علم، مگر وہ اٹکل پچو ہانک رہے ہیں، بے دلیل یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے اور نہیں ہے ان کو اس کا علم، مگر یہ اٹکل پچو ہانک رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں کوئی آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کو تقدیر کا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو تقدیر کا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ۔ یہ ہے وہ دلیل جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔
یہ معقول بات ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے بس ہم کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیا. یہ دنیا ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہی ہے. کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ دلیل پکڑ رہے ہیں؟ یعنی کسی نبی کی تعلیمات ہے یہ, اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا ذریعہ یہ ہے کہ کتاب, کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے دلیل پکڑتے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. بلکہ ان کی اور ایک حماقت کی دلیل یہ ہے کہ بلکہ کہتے ہیں بے شک ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی طرز پر پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے. یعنی ہمارے باپ دادا نے یا مکھی ماری ہے, ہم بھی مکھی ماریں گے, مکھی پر مکھی ہم اس لیے مار رہے ہیں. یہ بالکل حماقت کی بات ہے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا ہے مگر اس بستی کے خوشحال طبقوں نے, یعنی صاحب ثروت صاحب مال لوگوں نے یہی کہا بے شک ہم نے ہمارے باپ دادا کو ہم اسی طرح پایا ہے اور ہم بے شک ہم انہی کے راستے پر ہم چلیں گے. قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون. اور ہر نبی نے ان سے یہی پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اور انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف تم الا رہے ہو انا بما ارسلتم بہ کافرون, جس دین کی طرف الانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں, یعنی ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں. فانتقمنا منہم, بس ہم نے ان سے بدلہ لے لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, پس دیکھو کیسا ہے انجام جھٹلانے والوں کا. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ایک بیہودہ دلیل کو رد کیا کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی طرز پر پایا ہے. جب پیغمبروں نے یہ بات کہی تو انہوں نے, ان کی قوم نے یہی جواب دیا اور یہی جواب کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے. اور آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے, تم کم سے کم اسلاف کو اپنانا ہی ہے تو کم سے کم صحیح اسلاف کو اپناؤ. تم نے غلط اسلاف کو کیوں اپنایا ہے؟ اسلاف پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کو بولتے ہیں, تو تم صحیح اسلاف کو اپنانا چاہیے. تم ابراہیم اور اسماعیل کے اولاد ہو, نہ ابراہیم نے شرک کیا نہ اسماعیل علیہ السلام نے شرک کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور یاد کرو وہ وقت جب یہ کہ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. میرا تعلق تو اسی سے جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. یعنی ابراہیم نے اپنے باپ, ان کے باپ آزر تھے, بت پرست تھے, لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کی پیروی نہیں کی. اور تم کو اگر باپ دادا کی پیروی کرنا ہے تو ابراہیم اور اسماعیل کی پیروی کر لیتے. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یہ کہ ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ جائیں. اور یہ بات سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق یعنی ایک ہی معبود کی ہم عبادت کریں گے. بل متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین. یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی بات بتا رہے ہیں. اس کے باوجود جو لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا, بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ
کافر مشرک کو ایک دم مٹاتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دنیا کا فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، اور اسے اختیار دیتے ہیں، اور اسے آزادی دیتے ہیں، اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی رسولوں کو جھٹلایا انہوں نے۔ اچھا، اور ان کی اور ایک حماقت کا ذکر کیا اس صورت میں، ان کی حماقتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ کہتے کیوں نہیں یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر اتارا جاتا۔ بڑے آدمی سے مراد مال والا، پیسے والا ان کے نزدیک ہے۔ دو بستیوں سے مراد طائف اور مکے کی بستی ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ کلام پاک، یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر رسول بھیجنا ہی تھا اور اپنی کتاب نازل کرنے کا ارادہ ہی تھا تو ہماری دو مرکزی شہر میں کسی بڑے آدمی کو اس غرض کے لیے منتخب کر لیتا، گویا کمبخت اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ رسول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی آدمی ملا ہی نہیں، اور ایسے شخص کو رسول بنایا جو یتیم پیدا ہوا، جس کے حصے میں کوئی میراث نہیں آئی، جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزاری، اور جو اب بھی گزر اوقات کرتا ہے تو بیوی کے مال سے تجارت کر کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی دماغ بھی تھا اس کے اندر، صرف بیوی کی تجارت نہیں تھی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو محتاج پایا بس غنی کر دیا، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی آفر دیا تھا آپ کو، آپ نے خدیجہ کو آفر نہیں دیا تھا۔ ایسا کہ آج کل کے لوگوں کا یہ اصول ہے کہ مال والی عورت کو مال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، نوکری کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْأَرْبَعِينَ لِحَسَبِهَا لِجَمَالِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، تم دین کو ترجیح دو۔ تو بہرحال حضور آج کل کا یہ معاشرہ بہت بگڑا ہوا معاشرہ ہے۔ خیر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار عورت سے نکاح از خود نہیں کیا، بلکہ یہاں پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی اور عورت سے بھی نکاح کیا ہے تو دین مقصد تھا آپ کا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے آدمی کو اللہ رسول بنایا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جو کسی قبیلے کا سردار بھی نہیں ہے، کسی قبیلے کا شیخ نہیں ہے، کسی خانوادے کا سربراہ نہیں ہے۔ کیا مکے میں ولید ابن مغیرہ اور عتبہ ابن ربیعہ جیسے نامی گرامی سردار موجود نہیں ہیں؟ کیا طائف میں عروہ ابن مسعود ثقفی اور حبیب ابن عمر اور کنانہ ابن عبد عمر اور ابن عبد لیل جیسے سردار موجود نہیں ہیں؟ ان لوگوں کا یہ ان لوگوں کی دوسری حماقت تھی۔ پہلے تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی بشر رسول ہو سکتا ہے، جبکہ پتھر کو معبود مان رہے تھے، ان کی عقل پر پتھر پڑے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول بننا ہی تھا تو محمد ہی کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، ہم کو کیوں نہیں بنایا رسول؟ یہ ان کی دوسری حماقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد کر رہے ہیں۔ ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا یہ لوگ رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ رب کی رحمت کی تقسیم کا ذمہ یہ لوگ لے رکھے ہیں؟ ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی دنیا کی زندگی، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو دنیا کے معاملے میں تقسیم کرتا ہے، کسی کو حسین بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، تو کسی کو خوبصورت نہیں بناتا، تو ان سے پوچھ کر نہیں بنایا۔ کسی کو کالا بنایا تو ان کو پوچھا نہیں، کسی کو گورا بنایا تو ان کو پوچھا نہیں، کسی کو امیر بنایا تو ان کو پوچھا نہیں، کسی کو رسول بنایا اور کیا بولتے کسی کو غریب بنایا تو نہیں پوچھا، کسی کو صاحب اولاد بنایا تو نہیں پوچھا، کسی کو بے اولاد بنایا تو نہیں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا کی عمومی رحمت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنانے میں کیوں کسی کو شریک کریں گے بھائی؟
کیوں کسی سے پوچھیں گے؟ لا یسألوا عما یفعلون وهم یسألون، اس سے کوئی نہیں سوال کرتا، وہ جو کرتا ہے اس سے ہوتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آپ کوئی پیغمبر آئے گا نہیں، آپ کوئی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے۔ اور جب وہ کسی کو نبی بناتا ہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں، جب دنیا کے معاملے میں وہ کسی سے نہیں پوچھا ہے۔ رحمت یعنی عام رحمت میں نہیں پوچھا تو خاص رحمت، نبوت اور رسالت تو خاص رحمت ہے۔ وہی ہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے بلند کیا، یتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض ایک دوسرے سے کے کام آ سکے۔ سب کو اللہ تعالیٰ امیر بناتے تو کوئی کسی کام نہیں کرتا۔ ورحمت ربک خیر مما، اور سب کو اگر غریب بناتے تو کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، آپ کی رب کی رحمت جو ہے بہترین ہے جس کو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا۔ یعنی اگر اندیشہ یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھتے ہیں، یہ سب ہم سونے اور چاندی کے بنوا دیتے ہیں۔ یعنی ہماری مرضی ہے، ہم چاہے تو کافروں کو اتنی دولت بھی دے سکتے ہیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ خَيْرٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے لیے صرف متقین کے لیے ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ ان کے اس بےہودگی کا رد کیا اور یہ بتایا کہ ہم دنیا میں کسی کو مالدار بنا سکتے ہیں، ہم کافر کو بھی مالدار بنا دیے، تو یہ مطلب نہیں کہ کافر کو ہم رسول بنا لیں۔ رسول تو ہمارے اللہ عالم وَإِذْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کو رسول بنانا ہے۔ ہم دنیا میں کافر کو بہت کچھ دے کر کے آخرت میں خاص رحمت ہم نے صرف متقین کے لیے رکھی ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ رحمان کے ذکر سے مراد اللہ کی نصیحت، اللہ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کو یاد اور یہ کلام پاک سب مراد ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ شیاطین لوگ ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ آخر کار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو کہیں گے اے کاش کہ ہمارے درمیان اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کیسا ہی بدترین ساتھی نکلا۔ یعنی جو شیطان دنیا میں انسان کا دوست بن کر کے اس کے اندر یہ بات اور یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکے، اور وہ انسان اللہ کے راستے سے روکتا ہے، قیامت میں وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری اور اس کی دوستی کے درمیان مشرق اور مغرب کے جیسا فاصلہ ہوتا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا تم کو آج کے دن جب تم نے ظلم کیا، بے شک تم عذاب میں شریک ہو جاؤ۔ یعنی تم اور شیطان، یعنی تمہارے شیاطین، چاہے تمہارے وہ شیاطین الانس والجن ہی کیوں نہ ہو، وہ شریک ہو جائیں گے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں جو کھلم کھلا گمراہی میں ہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے،
بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہی ہے، چاہے ہم آپ کو دنیا سے اٹھا کر دیں یا آپ کی زندگی میں دیں. یہ مضمون اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بیان کیا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. یعنی جس عذاب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی زندگی میں دکھا سکتے ہیں یا آپ کے بعد بھی دکھا سکتے ہیں. اگر یہ روگردانی کریں تو بے شک آپ پر بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے اور ہمارے اوپر حساب کی ذمہ داری ہے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. یعنی اگر ہم دنیا سے اٹھا بھی لیں گے آپ کو تب بھی ہم ان سے انتقام لیں گے. اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم وہ عذاب ہم آپ کو کہ آپ کے سامنے دکھلائیں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. بس بے شک ہم اس پر قادر ہیں. یہاں دو تین باتیں ہیں. ایک تو داعی کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے مخالفین کو کب عذاب دے گا. یہ اللہ کا کام ہے، چاہے وہ داعی کی زندگی میں دے یا داعی کی زندگی سے اٹھانے کے بعد دے. یعنی یہ داعی کو زندگی سے اٹھا کر کے تب دے. دونوں باتیں ہو سکتی. اور دوسرا یہاں دعوت کی مخالفت کرنے والوں کو بھی تنبیہ ہے کہ تم جو داعی کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے ہو اور تم اس کو ہٹا رہے ہو یا تم اس کی اور اس کو اپنے درمیان برداشت نہیں کر سکتے اور تم اسے قتل کرنے کی تدبیریں کر رہے ہو جیسا کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ رسول کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو کیا تم عذاب سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، تب بھی تمہیں عذاب آئے گا. تو یہ، اور تیسری بات یہاں ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ انذار کے انداز میں پھر دعوت دے رہے ہیں، تنبیہ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ اس وحی سے پر ثابت قدم رہیے، اس وحی سے دلیل پکڑیے جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے. آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی کفار غلط راستے پر ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور اب عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب تمہارے لیے اتاری ہے، یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم اس سے ہدایت نہیں حاصل کر رہے ہو. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. آپ سوال کرو جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی دوسرے الہ بنایا یا تھا جس کی وہ عبادت کی جائے؟ اب ظاہر بات ہے جن رسولوں سے سوال کرنے کی یہاں بات کی جا رہی وہ رسول تو دنیا میں نہیں تھے. یا رسولوں سے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کی قبر پہ جا کے پوچھیں. یا رسول سے پوچھنے کا مطلب ہے کہ رسول کی تعلیمات کو دیکھ لیں. تعلیمات رسول کے اندر یہ بات ہے کیا؟ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو. اگر تمہارے آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف فیصلے کو لوٹا دو. یعنی کتاب و سنت میں دیکھو کہ تمہاری بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی بات سے رجوع کر لو. تو جیسا یہاں کتاب و سنت کو معیار بنایا گیا، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے انبیاء کی کتابوں کو یہاں معیار بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی کتابوں کو دیکھو. کسی نبی کی کتاب میں یا کسی نبی کی شریعت میں شرک کی تم کو اجازت ملی ہے؟ ہرگز نہیں. شرک کی تو اجازت ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا کر کے یہاں دیکھیے الہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہو نہیں سکتا. اب یہ دیکھیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 ہے. اب آپ یہ مضامین کو غور کرتے چلے جائیں کہ سورہ زخرف کی پہلی آیات سے یہاں تک کہ جو مضامین غور کریں کہ کون الہ ہو سکتا ہے اور یہ اور کوئی الہ کیوں نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے الہ وہی ہے جو ایسا علم رکھتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور الہ وہ ہے جو کلام پاک کو اتارنے والا، اور الہ وہ ہے جو
تقدیر لکھنے والا، اور الہ وہ ہے جو انبیاء کی کتابوں، یعنی جو یہ کہ انسان اگر بدبخت بھی ہو جائے تب بھی اس کے لیے ہدایت کو اتارنے والا، الہ وہ ہے جو رسول کو بھیجنے والا، اور الہ وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اور الہ وہ ہے جو زمین میں کو تمہارے لیے گہوارہ بنانے والا، اور زمین کے اندر تمہارے لیے یہ راستے بنانے والا، اور الہ وہ ہے جو آسمان سے پانی اتارنے والا، اور الہ وہ ہے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، اور الہ وہ ہے جو تم کو دوبارہ اٹھانے والا، اور الہ وہ ہے جس نے ہر جوڑے کو ہر قسم کے جوڑے پیدا کیا، ہر مخلوق کے اندر جوڑا پیدا کیا، اور الہ وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی اور جانور کو سواری کی چیز بنایا، سواری کے قابل بنایا، اور الہ وہ ہے کہ تم اس پر سوار ہو کر کے اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہو، اور یہ کہ اس نے تمہارے لیے سواریوں کو مسخر کر دیا، تم اسے مسخر نہیں کر سکتے تھے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ الہ وہ ہے جو سب کا جو سب کے جو سب یعنی جس کے پاس سب کو لوٹنا ہے، اور الہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور انسان کتنا ہی ناشکرا رہتے ہوئے بھی وہ اتنا حلیم ہے اور اتنا برداشت کرنے والا ہے کہ پھر بھی وہ انسان کو روزی دیتا ہے۔ الہ یعنی اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور الہ وہ ہے جو فرشتوں کو بھی پیدا کرنے والا اور تم کو بھی پیدا کرنے والا، اور الہ وہ ہے جو تقدیر بنانے والا اور دنیا کو میں ڈھیل دینے والا، وقتی طور پر یہ دنیا نے میں تم کو ڈھیل دے رکھا ہے۔ الہ وہ ہے جو پہلے نبیوں پر بھی کتابیں اتارنے والا، اور الہ وہ ہے جو تم کو عقل دینے والا، سمجھ دینے والا۔ تم جو شرک کر کے کبھی تقدیر کا بہانہ کرتے ہو، کبھی باپ دادا کی پیروی کا بہانہ کرتے ہو، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو باپ داداؤں کے راستے سے بھی زیادہ تم کو صحیح رہنمائی کیا ہے، اور الہ وہ ہے جو پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انتقام لینے والا، ان سے بدلہ لینے والا، اور الہ وہ ہے کہ جو ایک دنیا میں رسول کو بھیجنے والا، اور الہ وہ ہے جو توحید کی دعوت دینے والے ابراہیم جیسوں کو بھیجنے والا، اور الہ وہ ہے کہ جس کو چاہے وہ نبی بنا سکتا ہے، جسے چاہے رسول بنا سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ الہ وہ ہے جو دنیا کے تمام تکوینی امور میں وہ کسی سے کچھ پوچھے بغیر کام کرنے والا، کسی کو کالا بنایا تو پوچھتا نہیں، کسی کو گورا بنایا تو نہیں پوچھتا، کسی کو حسین و جمیل بنایا تو نہیں پوچھتا، اور کسی کو حسین و جمیل نہیں بنایا تو بھی نہیں پوچھتا، کسی کو لنگڑا بنایا تو نہیں پوچھتا، اور کسی کو بینا بنایا تو نہیں پوچھتا، کسی کو دیوانہ بنایا تو نہیں پوچھتا، کسی کو عقل مند بنایا تو نہیں پوچھتا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر جو دنیا میں کسی کو دولت دے دے، الہ وہ ہے جو دنیا میں خوب ڈھیل دینے والا بھی ہے۔ وہ دنیا میں فرعون کو بھی دولت دیتا ہے تو موسیٰ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ روک سکے، اور اگر وہ قارون کو دولت دیتا ہے تو موسیٰ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ روک سکے۔ اگر ابو جہل کو دولت دیتا ہے، عتبہ کو دولت دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں کہ روک سکے۔ اگر وہ نمرود کو دولت دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ روک سکے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بہت کچھ دے سکتا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اور الہ وہ ہے جو ہے تمہارے لیے، یعنی انسان جب شیطان کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کو اتنا ڈھیل دے دیتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی بدماشی پر اس کو زبردستی روکتا نہیں ہے۔ اور الہ وہ ہے جو آخرت یعنی میدان حشر کو برپا کرنے والا، اور الہ وہ ہے جو انسان کی ہدایت کا سامان پیدا کرنے والا، اور الہ وہ ہے کہ جو ہے عذاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ ایسے ہی کر دیا اور دل بہلانے کے لیے۔ اور الہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتارنے والا، کلام پاک اتارنے والا، اور الہ وہ ہے جو دوسرے نبیوں پر بھی اللہ کا پیغام اتارنے والا۔ اب ان تمام آیات میں اس پوری صورت پر غور کیجئے کہ الہ کی صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے، اور دنیا میں وہ کسی کو اگر دولت دیتا ہے تو روکنے کی طاقت بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے وہی بات بتا رہے کہ یہ کفار سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم دولت کی وجہ سے ہم
جو چاہے عرض کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، ہم دولت جسے چاہے دے سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اب وقت بہت ہو گیا ہے، اور الہ کے تعلق سے انشاءاللہ 28ویں نشست جو کل ہم آپ کے پاس، یعنی یہ سورہ زخرف پہ آیت جو ہے آیت 89 ہیں، تو تقریباً آدھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، 45 آیتیں، 44 آیتیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ درس کا مقصد یہ ہے کہ روز ایک رکوع معنی کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں، اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیں اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں۔ اور یہ درس کا مقصد یہ ہے کہ اس کلام پاک کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اس قرآن کو سمجھ کر ہدایت حاصل کریں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ کے کلام کو چھوڑنے والے ہم نہ بنیں۔ اللہ کے کلام کو چھوڑنے کی کئی قسمیں جو ہم اس مختلف نشستوں میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ الفاظ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کے تحت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ الفاظ کا نہ سیکھنا بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، معنی کا نہ سمجھنا بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، عمل نہ کرنا بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ عمل سے کیا مراد ہے؟ عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن اور فکر جو ہے اسلامی ہو، اور معنی کو سمجھنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی پورا کلام پاک سمجھ لے، لیکن جو حکومت رہتی ہے اس کا تسلط دماغ پر رہتا ہے۔ اب جیسے امریکہ کی حکومت ہے تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا بھی سوچنے کا انداز غلط ہو گیا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی سودی نظام کے بغیر ہم دنیا میں جی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے حلال روزی پیدا کیے ہیں اس کے ذریعے بھی انسان زندگی کر سکتا ہے۔ تو خلافت راشدہ کا جب دور تھا تو سوچنے کے انداز الگ تھے، خلافت ختم ہونے کے بعد سے سوچنے کے انداز بدل گئے۔ تو آدمی کے اندر کم سے کم یہ ہو کہ بھائی میں جو کچھ کروں، یعنی یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ جو اتارا ہے میرے لیے قرآن و حدیث، یہ میری رہنمائی کا ذریعہ ہے، میری سوچ اسلامی ہو، میرا فکر اسلامی ہو، اور میں جو بھی عمل کرتا ہوں اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لوں۔ اگر صحیح ہے تو میں عمل کروں، اگر صحیح نہیں ہے تو میں عمل نہ کروں۔ یہ جذبہ پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ الاسلام کی اللہ کے فضل و کرم سے 27ویں نشست ہو گئی۔ سورہ زخرف کی 45 آیتیں پڑھی گئی، کل 44 آیتیں اور پڑھی جائیں گی۔ اور اس سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے الہ کا 4 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ مقصد ہم کو یہی ثابت کرنا ہے کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اتنی آیتیں پڑھنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ اللہ کے کلام کو سمجھیں اور پڑھیں، اور اپنی ماں بہنوں کو سنائیں سمجھائیں، اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیں اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں۔ اور دعوت کی بنیاد، سوچنے کی بنیاد یہ ہے کہ کلام پاک کو بنیاد بنا کر کے آدمی زندگی گزارے۔ خالص اسلام کی بات کہنے والا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے۔ آج کے زمانوں میں ہزاروں اختلافات اور ہزاروں فرقہ بندی، اور ایسے وقت میں خالص اسلام کی بات کہنا بہت مشکل ہے۔ تو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا ذریعہ اور وہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔